کیا یہ سچ ہے؟ ایران نے ممکنہ طور پر ایک غیر اعلانیہ میزائل تجربہ کیا ہے۔ جمعرات کے روز ایسوسی ایٹڈ پریس کی طرف سے تجزیہ کردہ سیٹلائٹ تصاویر کے مطابق ایران نے ممکنہ طور پر اپنے امام خمینی سپیس پورٹ پر ایک غیر اعلانیہ میزائل تجربہ کیا ہے۔ یہ جون میں اسرائیل کے ساتھ 12 روزہ جنگ کے باوجود اپنے ہتھیاروں کے پروگرام کو برقرار رکھنے کے لیے تہران کی کوششوں کو نمایاں کرتا ہے۔ ایک سرکولر پیڈ پر گزشتہ ہفتے کا تجربہ جو اس سے قبل ایران کے سویلین خلائی پروگرام کے ذریعے دیگر اہم لانچوں کی میزبانی کر چکا ہے، سرکاری طور پر تسلیم نہیں کیا گیا ہے۔ تاہم ایران کی پارلیمنٹ میں ایک قانون ساز نے ثبوت پیش کیے بغیر دعویٰ کیا کہ تہران نے ممکنہ بین البرعظمی بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ اس ٹیسٹ اور دعوے سے خدشات پیدا ہوتے ہیں کہ ایران اپنے میزائلوں کی رسائی کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ اقوام متحدہ کی پابندیوں سے پہلے تناؤ برقرار ہے، جو ممکنہ طور پر اس ہفتے کے آخر میں تہران کے جوہری پروگرام پر دوبارہ عائد کیے جانے کا امکان ہے، کیونکہ وہ میزائل سائٹس کی مرمت بھی کر رہا ہے جنہیں اسرائیلیوں نے نشانہ بنایا تھا۔ 18 ستمبر کو ایرانی سوشل میڈیا صارفین نے صوبہ سمنان کے اوپر آسمان کی تصاویر پوسٹ کی، جس میں دکھایا گیا تھا کہ غروب آفتاب کے وقت راکٹ کا کنٹرول کیا دکھائی دیتا ہے۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے اس واقعے کی رپورٹ نہیں دی اور ایرانی حکام نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا کہ اس جھگڑے کی وجہ کیا تھی۔ امام خمینی اسپیس پورٹ کا سرکولر پیڈ، جو کہ ایران کے دارالحکومت تہران سے تقریباً 230 کلومیٹر 145 میل جنوب مشرق میں سمنان میں ہے، اس وقت سے پہلے لی گئی سیٹلائٹ تصاویر میں دکھایا گیا ہے۔ ان تصاویر میں دکھایا گیا ہے کہ پیڈ کو نیلے رنگ میں پینٹ کیا گیا ہے اور اس کے چاروں طرف سرخ، سفید اور سبز لکیریں ہیں، ایرانی پرچم کے رنگ۔ لیکن 18 ستمبر کے بعد سے سیٹلائٹ امیجز میں پیڈ بے رنگ دکھائی دے رہا تھا، حالانکہ یہ اس وقت تک مکمل طور پر واضح نہیں تھا جب تک کہ ای پی کی جانب سے اس بدھ کو لی گئی مزید تفصیلی سیارے کی تصویر کی درخواست نہیں کی گئی۔ وہ تصویر نمایاں جھلسنے کے نشانات دکھاتی ہے، جس کا نمونہ ماضی کے لانچوں کے بعد پیڈ پر نظر آنے والے جھلسنے سے مشابہت رکھتا ہے۔ جب راکٹ لانچ ہوتے ہیں تو ان کے انجنوں سے شعلے پیڈ پر گرتے ہیں۔ انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجک اسٹڈیز کے ریسرچ فیلو فابیان ہینگز، جو میزائلوں کا مطالعہ کرتے ہیں، نے کہا کہ جھلسنے کے پیمانے نے تجویز کیا کہ ایران نے ٹھوس ایندھن کا میزائل لانچ کیا، کیونکہ ایلومینیم آکسائڈ کے ذرات کو جلانے سے ایسے نشانات بنتے ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے رکن محسن زنگانہ نے ہفتے کے روز ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن پر دعویٰ کیا کہ اسلامی جمہوریہ نے جمعرات کو بین البرعظمی بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ انہوں نے اسے ایران کی طاقت کی علامت کے طور پر پیش کیا، کیونکہ اسے اسرائیل اور مغرب کے چیلنجوں کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ رات ہم نے ملک کے جدید ترین میزائلوں میں سے ایک کا تجربہ کیا، جس کا اب تک تجربہ نہیں کیا گیا تھا، اور یہ تجربہ کامیاب رہا۔ اس نے پھر مزید کہا، دوسرے لفظوں میں، میرا کہنے کا مطلب ہے کہ ان حالات میں بھی ہم بین البرعظمی رینج کے میزائل کا سیکورٹی ٹیسٹ کر رہے ہیں۔ زنگانہ نے یہ نہیں بتایا کہ اس نے اپنی معلومات کہاں سے حاصل کی، اور نہ ہی اس نے اپنے دعوے کی تائید کے لیے کوئی ثبوت فراہم کیا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے ارکان ماضی میں بھی مبالغہ آمیز دعوے کر چکے ہیں۔ بین البرعظمی بیلسٹک میزائلوں کی رینج عام طور پر 5500 کلومیٹر 3415 میل سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہ 2000 کلومیٹر 1240 میل کی حد سے کہیں آگے جائے گا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے اس کی اجازت دی ہے۔ 2000 کلومیٹر کی رینج مشرق وسطی کے زیادہ تر حصے پر محیط ہے، جس میں خطے میں اسرائیل اور امریکی فوجی اڈے بھی شامل ہیں۔ ایک بین البرعظمی میزائل کم از کم پورے یورپ کو غصے میں ڈال دے گا۔ امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ، جو کہ مشرق وسطی میں اس کی کارروائیوں کی انچارج ہے، سے وضاحت کی درخواست کو پورا نہیں کیا گیا۔